اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی کے 2 پارٹ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، یہ تیسرا پارٹ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز کی بزرگان دین سے ملاقات اور ہندوستان کا سفر بتائیں گے، تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سبھی حضرات تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور وہ بھی یہ باتیں جان سکیں۔ اب وہ وقت بھی آ پہنچا جو حضرت خواجہ عثمان کے وصال مبارک کے لیے اجل سے مقرر تھا، جس کو عوام کی اصطلاح میں موت کہتے ہیں۔ لیکن بزرگان دین کے لیے موت کیا ہے؟ موت ایک پل ہے جس پر سے ہو کر حبیب محبوب تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور اپنے فریضہ سے بالکل فارغ ہو چکے تھے۔ ایران و خراسان سے لے کر شام و حجاز تک ہر شہر و قصبہ توحید و رسالت کے وہ خوبصورت باغات تیار فرما چکے تھے جن میں ہزاروں قسم کے مہکنے والے پھول کھلے ہوئے تھے، مشام عالم کو معطر کر رہے تھے۔ اب ان باغات کے لیے ایک مالی کا انتخاب باقی تھا جو حضرت کے بعد ان درختوں اور پودوں کو شریعت و طریقت کے مائع معین سے سیراب اور ان کی پرورش کرتا رہے، مگر باغبان مالک کے باغ کی اجازت بغیر اپنا نائب مقرر نہیں کر سکتا۔ اس لیے اجازت حاصل کرنے کے لیے روزہ مقدس پر حاضری ہوئی۔ شب جمعہ ہے اور حج کا مہینہ۔ آدھی رات کے بعد باب جبرائیل سے ایک عظیم المرتبت بزرگ سر مبارک پر ایک چادر اوڑھے نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ خدام حرم نے آپ کو دیکھا، آداب بجا لائے اور روضہ اقدس کے منتصل ایک بچھی ہوئی جائے نماز پر آپ کو بٹھا دیا۔ بزرگ نے اولاً روضہ پاک کی زیارت فرمائی، پھر نماز شب میں مشغول ہو گئے اور کامل 2 گھنٹے میں 12 رکعت نماز تہجد ادا فرمائی۔ سلام کے بعد مناجات کے لیے سر بے سجود ہوئے اور اس سوز و گداز کے ساتھ دربار یزدی میں مناجات کی کہ حاملان عرش معلی و ساکنان ملائے اعلیٰ سب آپ کے ساتھ ہم نوا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک حاطف غیبی نے آواز دی کہ مائی غیبی کا سننا تھا کہ فطرت مسرت سے حضرت خواجہ عثمان رو پڑے، وجد کا عالم طاری ہو گیا، دنیا و مافیہا سب ہیچ نظر آنے لگی۔ کیا مانگتے، کیا مانگنا تھا، کیا چیز درکار تھی، کس بات کی کمی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ وہاں تو فنا کا مقام تھا، وحدت الوجود کی منزل تھی۔ باہم کچھ مانگنا بھی شان طالبی کے سایہ نہ تھا اور مرتبہ مطلوبی میں معجب مانگنا شروع کیا۔ ترجمہ: اے میرے مولا، میرے آقا، میرے آرزو ہائے دلی کی امید گاہ، یہ تیرا ضعیف بندہ پہنچ چکا ہے عمر میں حد ضعیفی کو، اور نہیں سوال کیا ہے تجھ سے ہرگز کسی چیز کا، مگر یہ کہ پا چکا ہے اس چیز کو بالکل اور زیادہ کامل کر دیا۔ اس پر تو نے اپنی نعمتوں کا ظاہری اور باطنی، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے دعا کرنے میں کبھی محروم نہیں رہا ہوں۔ آج بھی اے میرے مولا، لطف ہائے خفی سے وہی چیز مانگتا ہوں جس کو حضرت زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے کے وقت مانگا تھا، وہ یہ کہ مجھ کو ایک ایسا جانشین عطا کر دے جو میرا اور اہل بیت رسالت کا وارث بنا اور تیرے حبیب کا نائب اور دین کا مددگار اور دین کے طریقوں کو زندہ کرنے والا ہو، اور اے میرے پروردگار تو ان کو راضی رکھنا۔ حضرت خواجہ عثمان کی اس دعا پر ان گنت فرشتوں نے آمین کہی۔ رحمت یزدی نے ان مبارک الفاظ کو آغوش میں لے لیا اور الطاف الہی نے قبولیت کا تاج پہنا دیا، اور وہ مصداق ادعونی استجب لکم، یہ مبارک دعا حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن کے حق میں قبول ہوئی۔ اب حضرت خواجہ عثمان حرم محترم سے باہر تشریف لائے،
اور ایک فرشتہ نما نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر پھر روضۂ اطہر کے سامنے حاضر ہوئے اور ان الفاظ کے ساتھ دستے دعا اٹھائے: خدا بندہ معین الدین کو مجھ جیسا بنا دے، خدا بندہ معین الدین کو اپنا کر دے، خدا بندہ میرے معین الدین کی قبر کو تا قیامت آباد رکھ، خدا بندہ معین الدین کو قبول فرما۔ اور آواز آئی: ہم نے معین الدین کو قبول کیا اور اپنے حبیب کا حبیب بنا دیا۔ حضرت خواجہ صاحب کا سفر ہند۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ولایت حاصل کر کے حسب ایمائی رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہند کا ارادہ فرمایا۔ اس زمانے میں حرمین شریفین سے ہندوستان آنے کے لیے دو راستے تھے، ایک تو برائے سمندر جو کہ جدہ سے بادبانی کشتیوں میں بیٹھ کر مہینوں سمندر میں گزار کر اور ہزاروں خطرات کا مقابلہ کر کے ہندوستان کے کسی ساحل میں سے کسی ساحل پر اترنا پڑتا تھا۔ اس راستے کو حضور غریب نواز نے اختیار نہیں فرمایا، اس لیے نہیں کہ ان کو دریائی خطرات اور سفر کی صعوبتیں ناگوار خاطر تھی یا ان خطرات سے آپ بچنا چاہتے تھے، بلکہ اس لیے کہ اس زمانے بادبانی کشتیوں میں نماز با جماعت اور جمعہ وغیرہ ممکن ہی نہ تھا، اور حضور غریب نواز کو جمعہ و جماعت اتنی محبوب تھی کہ ایک وقت بھی نماز جماعت کے بنا پڑھنا گوارا نہیں تھی، اس لیے آپ کو دوسرا راستہ اختیار فرمانا پڑا۔ یہ راستہ خشکی کا راستہ تھا جو کہ مدینہ منورہ سے دمشق، شاہ نجف، کربلا معلیٰ اور بغداد شریف سے تھا ہے۔ اس راستے میں کئی فائدے مد نظر تھے: مقامات مقدسہ کی سیر، انبیاء اور اولیاء کے مزارات کی زیارت، اور اس زمانے کے مشائخ، علماء اور صلاح وقت کی ملاقات۔ چنانچہ حج بیت اللہ سے فراغت پا کر اور اپنے پیر و مرشد سے رخصت ہو کر واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مسجد قباء میں ایک چلہ تک عبادت فرمایا اور کبھی بیداری اور خواب کی کسی درمیانی حالت میں دیدار نبوی سے بار بار فیضیاب ہو کر دل و دماغ کے آئینوں کو خوب ہی مجلہ فرما لیا۔ پھر مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر بغداد شریف پہنچے۔ راستہ میں سنجار نامی ایک قصبہ آتا ہے جہاں اس زمانے میں ایک شیخ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ قیام فرما تھے۔ حضور غریب نواز نے چند روز وہاں قیام فرمایا اور بہت سے تشنگان ہدایت آپ کی فیض صحبت سے سیراب اور مستفیض ہوئے۔ اب کے مرتبہ جب آپ بغداد شریف پہنچے ہیں تو حضرت غوث پاک کو وصال کیے ہوئے تقریباً 9 سال ہو چکے تھے، اور ان دنوں خاندان سہروردیہ کے شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی دور تھا۔ یہ وہ شیخ شہاب الدین ہے جو اپنے زمانے کے بہت بڑے صاحب کرامات اور آسمانی فضل و کمال کے ایک سورج تھے۔ بغداد شریف کے ایک مشہور مدرسہ نظامیہ کے 200 عالم ان سے مرید تھے۔ خیال فرمائیے، جن کے صرف ایک شہر سے تاریخ اسلام کے مشہور وائز اور پند نگار حضرت شیخ سعد شیرازی بھی انہی سے مرید تھے۔ چنانچہ کتاب گلستہ میں سعدی صاحب نے اپنے پیر و مرشد کا ایک کرامت کا ذکر فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک موقع پر دریائی سفر میں ان کی کشتی غرق ہو چکی تھی، مگر حضرت شیخ شہاب الدین نے اپنی جاں نماز پانی کی سطح پر بچھا کر تمام سواریوں کو اس ایک جاں نماز پر کھڑا کر کے کنارہ پر پہنچا دیا۔ سعدی صاحب کی یہ ربائی اسی واقعے کی یادگار ہے۔ ترجمہ: میرے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ کو 2 نصیحتیں فرمائی۔ ایک یہ کہ اپنے آپ کو باوجود ہر فضیلت کے بڑا نہ سمجھنا، دوسری یہ کہ خلق خدا کو کسی وقت بھی بری نگاہ سے نہ دیکھنا۔ جب ہمارے خواجہ صاحب بغداد پہنچے ہیں تو یہی حضرت شیخ شہاب الدین معاں اپنے تمام مریدین معتقدین کے حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کسب فیض کرتے رہے۔ حضرت کی برکت، صحبت
کا یہ اثر ہوا کہ ان کا شمار اور اولیاء زمانہ سے ہونے لگا اور سلسلہ سہروردیہ کے بھی حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوئے اور خرقۂ خلافت پائی۔ کچھ روز بغداد میں قیام فرمانے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز بزم ہند بغداد سے روانہ ہو گئے، مگر کون سے راستے سے روانہ ہوئے تذکرہ نویسوں میں بڑا اختلاف ہے۔ تاریخ فرشتہ یہ لکھتا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب بغداد سے روانہ ہوتے ہی سیدھے ہمدان پہنچے، جہاں ان دنوں حضرت شیخ یوسف ہمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ حیات تھے۔ حضرت خواجہ نے ان سے ملاقات فرمائی، وہاں سے آپ تبریز روانہ ہو گئے اور حضرت ابو سعید تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات فرمائی اور عرصہ تک وہاں قیام فرما کر ان کے لطف صحبت سے بہرہ اندوز ہوئے۔ پھر وہاں سے اصفہان تشریف لے گئے اور شیخ محمد اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات فرمائی اور حضرت خواجہ صاحب اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملاقات اصفہان میں انہی شیخ کی مجالس میں ہوئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین صاحب عرصہ سے شیخ محمود اصفہانی کی خدمت میں آمد و رفت رہتے تھے اور ان سے بیعت کرنے کا خیال تھا، لیکن حضرت خواجہ بزرگ کو دیکھ کر ایسے فرفتہ ہوا ہمیشہ کے لیے حضرت خواجہ کے ہو کر رہے۔ پھر اصفہان سے آپ شہر خرتان پہنچے اور 2 سال وہاں مقیم رہے۔ پھر وہاں سے حضرت خواجہ صاحب شہر استقلال علیہ قیام فرما تھے، جن کی عمر شریف 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، اور 2 واسطوں سے حضرت شیخ بائی عزیز بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مرید تھے، ان سے بھی حضرت خواجہ صاحب نے فیض حاصل فرمایا اور پھر ہرات ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا سفر آنے والی ویڈیو میں بتایا جائے گا، جو انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا۔ بائیوگرافی کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن کے اندر جائے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ ان پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بھی آپ شیئر کریں تاکہ دوسرے حضرات بھی یہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اس غلام غریب نواز کو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔